سوال کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے تھے، اور یہ سوال کا مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر مدرسہ بند ہو جاتی ہے تو پھر وہ مدرسہ کھل جاتا ہے، یعنی 10 سوال کے بعد جو ہے 10 سوال کے بعد پھر جو ہے مدرسہ چالو ہو جاتا ہے۔ تو محترم دوستو، مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، دونوں کا کنیکشن جو ہے محترم دوستو جڑا ہوا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے کہ جو انسان اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں یا قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں تو قرآن شریف پڑھنے والے بچے کا درجہ جو ہے بہت ہی اونچا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نماز کے اندر قائم دائم رہے، بشرطے کہ وہ جو ہے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر عمل کرتا رہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جنت کے اندر وہ حافظ قرآن کو ڈالتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو ڈالتے ہیں کہ جس جنت کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر جو ہے 70,000 جو ہے سونے اور چاندی کا دروازہ ہوتا ہے۔ محترم دوست، آج ہم جو ہے حدیث کو پڑھتے رہیے، قرآن کو پڑھتے رہیے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے رہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ حافظ قرآن کا کیا درجہ ہے، ہمیں کیا معلوم قرآن کا کیا درجہ ہے، ہمیں کیا معلوم کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا درجہ ہے۔ محترم دوستو، حافظ قرآن جو ہوتی ہے کتابوں کے اندر آتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایسی جنت کے اندر رکھتے، ایسی جنت کے اندر رکھتے یہ سب سے اعلیٰ جنت جو ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی ہوتے ہیں، جو حافظ قرآن ہوتے عالم دین ہوتے وہ اللہ کی پڑوسی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائے تو اللہ کے جو پڑوسی ہوتے وہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے میں جو ہے اس کا گھر ہوگا۔ محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ 1 جنت، 2 جنت، 3 جنت، 4 جنت، 5 جنت، 6 جنت، 7 جنت، 8 جنت، جنت الفردوس جو ہے ہر جنت جو ہے 1000 سال کا مسافت ہے، اور ہر آسمان جو ہے 5000 سال کا مسافت ہے، اور جنت الفردوس جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر جنت 1000 سال کی مسافت ہے، اور جنت الفردوس سے پھر سدرۃ المنتہا آتا ہے جس کے بارے میں
میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے سدرۃ المنتہا جہاں پہ درخت لگائے گئے وہاں پہ جو ہے 20,000 کی مسافت ہے، اور وہاں سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عرش اعظم کے اندر پہنچنے کے لیے محترم بزرگ اور دوست جہاں پہ کوئی انسان یا جنات یا فرشتہ کوئی نہیں گئے، لا مکا یعنی سدرۃ المنتہا سے جو ہے 50,000 سال کی مسافت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے میں اس کو اپنی پڑوسی بنا لیتا ہوں، اپنا مہمان بنا لیتا ہوں، اور میرے پاس رہیں گے بالکونی کے اندر۔ محترم بزرگ اور دوستو جنت الفردوس جو ہے سب سے اعلیٰ جنت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جنت جو ہے حافظ قرآن کو دیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو حدیث پاک ادھر آتی ہے کہ جس جنت کے اندر وہ جائیں گے، جس جنت کے اندر جائیں گے، فرماتے ہیں علماء کرام کہ اس جنت کے اندر 60,000 70,000 جو ہے سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہوئے۔ محترم بزرگ اور دوستو جس جنت کے اندر 70,000 جو ہے سونے اور چاندی کا دروازہ ہو، اس جنت کی جو ہے محترم بزرگ اور دوستو کون تعریف کر سکتے ہیں؟ تو محترم بزرگ اور دوستو جو حافظ قرآن ہوتے ہیں تو اس کو کھانے کا طریقہ، اس کو پینے کا طریقہ، اس کو چلنے کا طریقہ، اس کو جو ہے ہر ایک طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، قرآن جو ہے اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جو ہے حافظ قرآن بنائے، اپنے بچے کو کم سے کم جو ہے قرآن مقدس اس کے ہاتھ میں دے، وہ ناظرہ بھی پڑھ لیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو حدیث پاک ادھر آتے یہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ میرا دوست ہوتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ میرا دوست ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن جائے تو محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حافظ قرآن کا درجہ بہت اونچا ہے۔ پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے کہ حافظ قرآن جو ہے جب جنت کی سیڑھی کے اندر چڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن تمہارے سینے میں میرا قرآن ہے، قرآن مقدس ہے، تو جنت کی سیڑھی کے اوپر چڑھتا جا، اور جو ہے تمہاری آخری منزل جو ہے جنت الفردوس ہوں گے، جنت تمہاری منزل ہوگی۔ محترم بزرگ اور دوست اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے 6,666 سیڑھی ہے، جنت کے اندر جو ہے 6,666 سیڑھی ہے، اور قرآن مقدس کے اندر جو ہے 6,666 آیتیں ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو وہ حافظ قرآن جو ہے کتابوں کی طرح آتے ہیں، یہ ہر سیڑھی کے اوپر جب چڑھیں گے تو کتابوں کی طرح آتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر سیڑھی کے اندر لاکھوں فرشتے جو ہے اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو ہے جو اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کو اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والے اس کو سلام کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں پارہ نمبر 22 کے اندر کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ میں اس کو خود سلام کروں گا، میرے فرشتے معصوم فرشتے جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بال بچے سے پاک ہے، ہر ایک چیز سے پاک ہے، وہ فرشتہ جو ہے اس کی ڈیوٹی کریں گے، اور وہ فرشتہ جو ہے اس کو سلام کریں گے۔ اور کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ جب آخری دروازے کے اوپر جائیں گے، جب آخری جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، جب اپنے مقام کے اندر پہنچ جائیں گے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 ارب فرشتے جو ہے 4 ارب فرشتے جو ہے اس کے سامنے میں سلام کریں گے، 4 ارب اور 90 کروڑ جو ہے وہ فرشتے اس کو سلام بھیجیں گے۔ اندازہ لگائیں محترم بزرگ اور دوستو، قرآن یوں ہی کتاب نہیں ہے، قرآن جو ہے بہت ہی مقدس کتاب ہے، بہت ہی افضل کتاب ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ 4 ارب اور 90 کروڑ جو ہے وہ سلام کرنے کے بعد جو ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ عرض کریں گے اے فرشتے تھوڑی دیر جو چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر جو چپ ہو جاؤ۔ وہ فرشتے 4 ارب سے زیادہ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، یہ اس کے سینے میں تو قرآن ہے، اس کے سینے میں جو ہے آپ کی مقدس کتاب ہے، آپ کے جو ہے آپ کے قرآن ہے اس کے سینے میں، مجھے سلام کرنے دیجئے، مجھے بہت مزہ آتا ہے سلام کرنے میں۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن
اللہ تبارک تعالیٰ عرض کریں گے نہیں، یہ اپنے مقام کے اندر پہنچنے والے ہیں، یہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، اب جو ہے تم لوگ سلام مت کرو۔ 4 ارب جو ہے اور 90 کروڑ جو ہے وہ سب فرشتے جو ہے خاموش ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ روک دیں گے، لیکن فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین اس کے سینے میں قرآن ہے، مجھے سلام کرنے دیجئے، مجھے سلام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، یہ تو اس کے سینے میں قرآن ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتے تم لوگ بہت سلام کر لیے، تم لوگ بہت سلام کیے، اب میں پیدا کرنے والا جو میں خود اس کو سلام کروں گا، میں خود اس کو جو ہے سلام کروں گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، سلام کرنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس لے کے جائیں گے اور جو ہے فرمائیں گے کہ یہاں پہ گھومو پھرو اور جو ہے یہیں پہ رہو۔ حدیث پاک ادھر آتے کہ حافظ قرآن جو ہوتے تو جس کے اندر جس کو جو ہے 10 انسان جہنم کے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یعنی جس کو جو ہے 10 انسان کو جو ہے جہنم کا سرٹیفکیٹ مل جائے اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے، لیکن وہ حافظ قرآن چاہیں گے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن اگر چاہیں گے کہ اے اللہ پاک یہ جہنمی تو ضرور ہے، لیکن اے اللہ پاک یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے جو ہے یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میرا پھوپھا ہے، یعنی وہ حافظ قرآن جس کا نام لے گا کتابوں کی طرح دے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے فیصلے کو بدل دیں گے، اپنے فیصلے کو بدل دیں گے اور وہ حافظ قرآن کا فیصلہ کو جو ہے اس کے فیصلے کے اوپر عمل کریں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس فیصلے کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نہیں رد کریں گے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جو ہے حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ محترم بزرگ اور دوستو جنت میں جانے کے لیے انسان کو کچھ کھونا پڑتا ہے، جنت یوں ہی نہیں مل جاتی ہے، اور جنت بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ کتابوں کی طرح آتے کہ جو ادنا سے ادنا انسان ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹی جنت ملتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، یعنی ادنا سے ادنا انسان ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جہنم میں جانے کے بعد پھر اس کو سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ بعد میں جب جنت میں جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بلائیں گے کہ تو جو ہے جہنم سے نکل کے آیا ہے، بولا ہاں یا اللہ جہنم سے نکل کے آیا ہوں، ہم جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بہت غلط کام کیا کرتا تھا، لیکن پھر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ جو بخش دیے، آپ مجھے جنت کے اندر ڈال رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ادنا سے ادنا جو رائے کے دانے کے برابر جو ہے ایمان بچا کے لے کے جائے گا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے جو ہے 10 گنی جو ہے بڑی جنت ملے گی، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جو ہے جنت ملے گی اس کو، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جہنم سے نکال کر کے پھر جنت میں جو ڈالیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو ہمیشہ جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ کس جنت میں رہیں گے، اور کتنی جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت ہوگی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کی طرح آتی ہے کہ جب انسان جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے 4 اعلان کرتے ہیں کہ اے میرا بندہ جاؤ جنت کے اندر، اب تمہیں بیماری نہیں ہوگی، جاؤ جنت کے اندر، اب تجھے نیند نہیں آئے گی۔ کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ 10,000 کروڑ سال تک جو ہے ایک پل جھپکنے کے برابر نیند نہیں آتی ہے، جنت اتنی خوبصورت ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ 4 اعلان کریں گے۔ کیا اعلان کریں گے؟ سب سے پہلے جو ہے جنت کے پانی پلائیں گے، وہ پانی پینے کے بعد جو ہے جتنی بیماری ہوتی ہے ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے، ساری بیماری جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا جنت کا پانی دیں گے اور اس سے وضو بنائیں گے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جو وضو بنائیں گے تو ایسی خوبصورتی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اس جنتی انسان کو اگر دنیا کے اندر ہوگے تو یہ سورج کی روشنی جو ہے کم پڑ جائے، یہ سورج کی روشنی جو ہے کم پڑ جائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کی طرح آتے ہیں یہ 4 اعلان ہوگا پانی پینے کے بعد اور وضو بنانے کے بعد ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، جاؤ جنت، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور جنت میں جاؤ کبھی جو ہے تجھے بیماری نہیں ہوگی، کبھی بیماری نہیں ہوگی، اور جنت میں جاؤ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، 16 17 18 سال کے جو ہے ہمیشہ نوجوان رہیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کبھی جو ہے وہ بڑھاپا نہیں آئے گا اس کے اندر،
اور کتابوں میں دراتے کہ جاؤ جنت کے اندر، جاؤ جنت کے اندر جو ہے جو تمہاری خواہش ہوگی، جو تمہاری آرزو ہوگی، جو تمہاری تمنا ہوگی، تو سوچتے جائے گا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میں پورا کرتا جاؤں گا۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ جب انسان جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس حور سے نکاح کریں گے جو اس کی لمبائی جو ہے 130 فٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، بعض انسان سوچیں گے کہ ہم لوگ 6-7 فٹ کے ہوں گے اور وہ حور جو ہے 100 جوڑے پہنیں گے، 100 جوڑے پہنتے وہ۔ کتابوں کے اندر آتے کہ ایسے فراق پہنتی وہ کہ اگر وہ ایک چکر مارتی ہے تو 5 کلومیٹر دور جو ہے اس کا فراق گھومتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن کتابوں کے اندر آتے کہ جب اس حور سے نکاح ہوں گے اور ہماری جو ہے ہائٹ جو ہے 5-6 فٹ کے، تو محترم بزرگ اور دوستو فرماتے کہ اس کو اگر اندر کوئی پاکٹ کے اندر چھپا لے تو جیسے بچے کو کھلونا کھیلتے اس طرح جو اس کو کھلائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے اس کو بھی 130 فٹ کر دیں گے۔ جو جنت میں جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی 130 فٹ کر دیں گے۔ اور کتابوں کی طرح آتے کہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ایسے خوبصورتی کر دیتی ہے، ایسے خوبصورتی کر دیتی ہے کہ مرد کا بال جو ہے یہاں سے لے کر اور کندھے تک ہوں گے، اور عورت کے بال جو ہے جو سر سے لے کر جو ہے ایڑی تک ہوں گے بال، اور ایسے بال ہوتی ہے کہ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ جنتی عورتیں جو ہے ایک مرتبہ اگر کنگا کر لے اور اس کی ہوا جو ہے اگر دنیا کے اندر ڈال دے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی جو ہے پوری زندگی ایئر کنڈیشن بن جائے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑے گا۔ اس کو پانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ اس کو 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی سے پڑھنا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، جنت میں جو ہے جانے کے لیے بہت ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ خاص کر محترم بزرگ اور دوستو، اپنے بچے کو جو ہے حافظ قرآن بنائے، اپنے بچے کو جو ہے علم سکھائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جو بچہ علم سیکھتا ہے تو اس کے ماں باپ کو جو ہے اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہناتا ہے، ایسا تاج پہناتا ہے کہ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ 50,000 سال تک جو ہے ایک ڈھابا نہیں رکھ سکتا ہے اس کمرے کے اندر۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، ایسے اس کے اندر موتی ہوتی ہے کہ ایک موتی اگر دنیا کے اندر ڈال دے اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ سورج کی روشنی کم ہو جائے۔ تو حافظ قرآن کے ماں باپ کا اتنا درجہ ہے تو حافظ قرآن کا درجہ کتنا ہوگا۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر انسان کو جو ہے محنت کرنی چاہیے، ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اور ہر انسان کو جو ہے اللہ کے رسول کی مرضی کے اوپر جو ہے اپنی مرضی چلانا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اتنے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة وصوم ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعظيم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر الخطاب، وعلى كامل الحياء والإتقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى إمامين سعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمي شريفين المطهرين من الناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جو بچے معصوم بچے یا بچے قرآن پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں
اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس مسجد کے اندر 40 سال اعلان نہیں دیتے ہیں. اے اللہ پاک قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بیمار ہے اللہ صفائی کو عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہے اللہ اس پریشانی کو کر دے. اے اللہ پاک جو پریشان ہے اس پریشانی کو کر دے. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اے اللہ تمام محبوب محمد کرام کی بخشش فرما. اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت کے فردوس میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ پاک موت سے پہلے پہلے نمازی بنا دے. اے اللہ موت سے پہلے پہلے پکی سچی مومن بنا دے. اے اللہ پاک موت سے پہلے پہلے 5 وقت نماز پابند کرنے والے بنا دے. اے اللہ پاک ہماری زندگی بہت خراب نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ پاک بہت محبت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ پاک کوئی ہدایت دینے والا ہے. اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے. اے اللہ سارے مسلمان کو ہدایت دے دے. اے اللہ پاک اور ساری مسجدوں کو اے اللہ نماز سے آباد کرنا. نماز سے آباد کرنا. اے اللہ پاک نماز سے آباد کرنا. اے اللہ پاک اس مسجد کو اے اللہ 5 وقت کو نماز سے پڑھنے 5 وقت کی نماز پڑھے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کے اندر آنے والے بنا دے. اے اللہ پاک خاص کر ہمارے نوجوان بھائی کو اے اللہ پاک نماز پڑھنے کی اندر نماز پڑھنے کی پسندیاں آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اپنی زندگی اے اللہ پاک موبائلوں کے اندر نہ گزارے. اے اللہ پاک یہ وقت بہت قیمتی ہے اللہ. اے اللہ پاک یہ وقت کو ضائع نہ کرے. اے اللہ پاک یہ وقت کو اے اللہ پاک ہم ضائع نہ کرے. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک سیکنڈ ایک لمحہ جو بہت قیمتی ہے. اے اللہ پاک یہ قیمتی وقت کو اے اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس قیمتی وقت کے اندر اے اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اے اللہ موت ہونے کے بعد کوئی عمل اے اللہ پاک وہاں کو کام نہیں آئیں گے. جو عمل دنیا کے اندر کرتے ہیں اللہ پاک یہ عمل کام آنے والے ہیں. اے اللہ پاک دنیا کے اندر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کے اندر اے اللہ پاک سب سے محبت کرنے والے بنا دے. اے اللہ دنیا کے اندر اے اللہ پاک سب سے اے اللہ پاک سب کو سب سے انسان سے محبت کرنے والے بنا دے. اے اللہ پاک جو مانگے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگنے سے ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک کو اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی سے ہماری دعا قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. Okay.